بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو دا چینل علم کا خزانہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حج کے بارے میں جاننے کے متعلق جن آپشنز کا امکان ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ ہمیں اس صورت میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مقامی اخبار کے مطابق دنیا بھر سے کرونا وائرس سے فری افراد ہی حج کر سکیں گے۔ عازمین حج کے پاس ہیلتھ سرٹیفکیٹ کا ہونا اور کرونا ٹیسٹ کرانا لازمی قرار دیا جائے گا۔ یہ ٹیسٹ روانگی سے پہلے اور سعودیہ پہنچنے پر بھی کیے جائیں گے۔ سعودی حکومت نے رہائش گاہوں کی بکنگ سے روکا ہے۔ مقامی اخبارات کے مطابق حج آرگنائزیشن ایسوسی ایشن کے چیئرمین شاہد رفیق نے بتایا کہ رواں سال بھی حج بیت اللہ پورے اہتمام کے ساتھ ہوگا، تاہم کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث عازمین کے پاس ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ طیارے میں سوار ہونے سے پہلے بھی اور سعودی عرب پہنچنے پر دونوں جگہوں پر عازمین کے کرونا ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی حکومت نے پاکستان سمیت کئی ممالک کو محض عازمین کے لیے رہائش گاہوں اور ٹرانسپورٹ کی بکنگ سے روکا ہے۔ عازمین کو حفاظتی تدابیر کے مد نظر معمول سے ہٹ کر رہائش گاہوں اور ٹرانسپورٹ کی سہولت دی جائے گی۔ شاہد رفیق نے واضح کیا کہ سعودی حکومت نے پاکستان کو حج معاہدہ کرنے سے نہیں روکا، صرف رہائش گاہوں اور ٹرانسپورٹ کے معاہدوں سے منع کیا ہے۔ سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، صورتحال بہتر ہوتے ہی آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت کی طرف سے پاکستان وزارت حج کو موصول ہونے والے خط کے حوالے سے بہت سی غلط باتیں سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہیں۔ میں آپ کو اس کی وضاحت بھی کرتی چلوں۔ یہ ہے خط جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس خط میں جو لکھا ہوا، میں اس خط کے سلسلے میں پوری ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، لہٰذا میں ابھی صرف شارٹ میں آپ کو بتاؤں گی۔ قریب سے دیکھ لیں خط کو۔ یہاں نئے معاہدہ کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ نئے معاہدے نہ کیے جائیں اور تفصیلی معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ضرورت ہے کہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی حج کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، کوئی حج کینسل نہیں ہوا، انشاءاللہ حج ضرور ہوگا۔ نئے معاہدہ اس وقت تک نہ کریں جب تک کرونا وائرس کی سمت کا تعین نہ ہو جائے۔ اگر خط کا مکمل ترجمہ اور تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میری یہ ویڈیو دیکھنی ہوگی جس کا تھمبنیل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ بات ہم جیسوں کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس وقت پہلے معاہدہ کیا گیا تھا اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی اور اب صورتحال بہت الگ ہو چکی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، لہٰذا اب انتظامات بھی چینج ہوں گے۔ تو جب انتظامات بھی نئے رخ پہ ہوں گے، نئے طریقے سے ہوں گے، احتیاطیں ہوں گی، بہت کچھ الگ ہوگا، تو ظاہر معاہدہ بھی الگ ہوگا۔ اور جب معاہدہ نئے سرے سے ہوگا، تفصیلی معاہدہ ہوگا، تو جب تک سعودیہ سے معاہدہ نہ ہو جائے تب تک یہاں ہمیں کسی معاہدے میں کنفرم نہیں کرنا چاہیے، کسی معاہدے میں پابند نہیں ہونا چاہیے، یہی بات کہی گئی ہے صرف۔ اب اگر نئے معاہدے کر لیے گئے، مثلا ٹرانسپورٹ اور رہائش کے حوالے سے، اور پیسے پھنس گئے تو کیا ہوگا؟ چینجنگ اگر کرنی پڑی تو وہ پیسے واپس ملنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے عمرہ زائرین ریفنڈ لینے کے لیے پریشان ہیں اور ایئر لائنز والے ریفنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تاریخ پہ تاریخ ڈالے جا رہے ہیں۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے جیسی کنڈیشن ہوگی اس لحاظ سے معاہدہ کیا جائے گا، لہٰذا نیا معاہدہ کرنے کے لیے روکا گیا ہے تاکہ یہی کنڈیشن عازمین کے ساتھ نہ ہو جو عمرہ زائرین کے ساتھ ہو رہی ہے اس وقت۔ ویورز، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کرونا سے بچاؤ والے حج کے آپشن کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اب اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اس سلسلے میں کرونا سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور اب تو ہمیں اس سے بچنے کا ایک بہترین سبب بھی مل گیا کہ اگر ہم بچیں گے تو انشاءاللہ حج کے لیے بھی ضرور جا سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ بہت سارے کام ہیں، مثلا گھروں میں فارغ بیٹھنے کی بجائے چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کریں، اگر قضا نمازیں نہیں ہیں تو نوافل پڑھ لیں۔ تنگ دستی اور بے روزگاری کا شکوہ کرنے کی بجائے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں، اگر قضا نہیں ہے تو نفل روزے رکھ لیں۔ غریبوں کی امداد کر کے فوٹو بنوانے کی بجائے
گزشتہ تمام سالوں کی نا ادا کی ہوئی زکوٰۃ کی نیت سے اپنے غریب رشتہ داروں اور اہل علاقہ کے راشن کا انتظام کر لیں۔ زمیندار کسان بارشوں سے تباہ ہونے والی فصلوں پر آب و بقا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا حق عشر ہر فصل سے نکالنے کی نیت کر لے۔ دوسروں کی غلطیاں نکالنے کی بجائے اپنی غلطیوں اور گناہوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار کر لیں۔ ٹی وی اور سوشل میڈیا پر سارا وقت گزارنے کی بجائے تلاوت اور اذکار کا معمول بنا لیں۔ کرونا کے ڈر سے بار بار ہاتھ دھونے کی بجائے ہمیشہ باوضو رہنے کی سنت کی نیت کرتے ہوئے بار بار وضو کر لیں۔ راتوں کو دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی بجائے راتوں کو تہجد کا معمول بنا لیں۔ بچوں کو ڈانٹ کے باہر جانے سے روکنے کی بجائے ان کو قرآن پاک میں موجود سچے واقعات سنانے کا اہتمام کر کے مصروف رکھیں۔ نماز، مسنون دعائیں اور کچھ قرآنی صورتیں یاد کرانے کا اہتمام بھی کر لیں۔ نوجوان کھیل تماشوں کی بجائے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کے جذبے سے رفاعی کاموں کے لیے خود کو پیش کر دیں۔ اگر دوسروں کی خدمت نہ کر سکیں تو گھر میں اپنے والدین اور بزرگوں کی خدمت کر کے جنت کما لیں۔ تمام طرح احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کرونا سے ڈر کی بجائے مسنون حفاظتی دعاؤں کا معمول بنا کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ گھروں میں فضول سیاسی بحث و مباحثے کی بجائے قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ پڑھنے اور سنانے کا معمول بنا لیں۔ قوم کی نافرمانیوں اور گناہوں سے مایوس ہونے کی بجائے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو آپ ان کی تمام شرائط کے ساتھ زندہ کر لیں۔ یقین کریں اگر آپ نے یہ کام کر لیے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبتیں ٹال کر اپنی رحمت کے فیصلے فرما دے گا۔ انشاءاللہ اس سال بہت ہی شاندار حج ہوگا اور ضرور ہوگا، اور اللہ ہم خوش نصیبوں کو بھی اس میں شامل کرے گا، اپنا مہمان ضرور بنائے گا۔ آمین کہہ کے دعا کا حصہ بن جائیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔